बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबका एडवांस में शुक्रिया इस बात के लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के हवाले से कुछ बात कर लें। मखसूस नशस्तें किस किस में कहाँ कहाँ बांटी गईं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये किन जमातों में तकसीम की गई, ये ज़रा कुछ थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 23 में से 14 और सूबाई असम्बलियों की 54 में से 19 नशस्तों के नोटिफिकेशंस भी जारी किए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में अकलियतों की 3 नशस्तें नून लीग की, पीपी और JUI को मिल गई हैं। पंजाब से कौमी असम्बली की खवातीन की 2 मखसूस नशस्तें पीपल्स पार्टी और 1 नून लीग को अलॉट हुई है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की खवातीन की 4 मखसूस सीटें नून लीग को, 2 पीपल्स पार्टी को, जबकि 2 JUI को अलॉट की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खवातीन नशस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। JUI को जी 8 और नून लीग को 2 नशस्तें दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियतों की भी 3 नशस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम को मिल गई हैं। पंजाब असम्बली से अक़लियतों की 2 नशस्तें नून लीग को, 1 पीपल्स पार्टी को मिल गई है। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशस्तें पीपल्स पार्टी और MQM में तकसीम की गई हैं, जबकि अक़लियतों की 1 नशस्त पीपल्स पार्टी को अलॉट कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली की 23 और सूबाई असम्बलियों की 54 मखसूस नशस्तों से महरूम हो गई थी। अच्छा जी, ये जो इनकी मखसूस नशस्तों पर जितनी भी खवातीन हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हम लोग गए थे गुज़िश्ता चंद दिन पहले, हमारी उनसे बात भी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद थी, काफ़ी ज़्यादा उनको उम्मीद थी कि जी ये सीटों का फैसला उनके हक में आएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी पुरुमीद थी इस हवाले से। लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारी चीज़ों को सेट असाइड करके और उनकी दरख्वास्त को भी उन्होंने ये वाला फैसला दिया कि जी इनको मखसूस नशस्तों की खारिज कर दी इन्होंने दरख्वास्त, और ये दीगर सियासी जमातें जो हैं उनमें तकसीम कर दी है, जो कि अब ऑब्वियसली एक PDM-2 है और वो फॉर्मेशन भी उसकी हो चुकी है। अच्छा जी, 2 अहम तरीन जो बातें हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो काबीना है और जो पंजाब काबीना है, पंजाब काबीना का भी हल्फ उठाने जा रहे हैं मेंबर्स इनके मुस्लिम लीग नवाज के और बाकी दीगर जमातों के जो इत्तेहादी जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ खबरें हैं। अडियाला जेल में बेसिकली आज जो मुलाकात हुई है उनकी अली अमीन गंडापुर साहब की, तो उसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं इमरान खान साहब, उन्होंने काबीना के लिए नामों की मंजूरी दी है। इसका शिद्दत से इंतज़ार हो रहा था कि जी खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का क्या बनेगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मुलाकात की है उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं और इमरान खान साहब ने जी काबीना की मंजूरी दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में उन्होंने ये मंजूरी दी है। मजमूई तौर पर 7 नाम दिए गए हैं। हमें जी बताया जा रहा है कि मज़कूरा फहरिस्त के अलावा काबीना के दीगर नामों का इख्तियार वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दिया गया है। ताहम बानी PTI इमरान खान साहब ने काबीना के लिए नाम पेशावर समेत सूबा भर से अहम अरकान को शामिल करने की हिदायत कर दी है। अब इसके ऊपर एक अहम तरीन बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब पे कितना ट्रस्ट किया जाता है। इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली इनको एक अहम जिम्मेदारी ये सौंपी है और उनको कहा है कि जी 7 नाम ये हैं, उसके ऊपर तो आई स्टिक टू इट, ये नाम तो हैं ही हैं काबीना में। बाकी जी आपको मैं कहता हूँ पूरे सूबे से, सिर्फ पेशावर से नहीं, लाइक अब मर्दान से, बुनेर से, सवाबी से, टल से, हंगू से, इन सारी जगहों से, चारसद्दा से, वो अब खान साहब ने तो इनको टास्क दिया है कि जी अब बाकी काबीना आप बनाए। लेकिन इस काबीना में कौन नाराज़ होगा, कौन खुश होगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब कितने मेरिट्स के ऊपर ये काम करते हैं और काबीना तश्कील देते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इब्तदाई तौर पर 10 वज़रा, 3 मुशीर और 3 मुआवनीन खुसूसी का ऐलान किया जाएगा। साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर खान झगड़ा को दोबारा वज़ारत ख़जाना दी जाएगी। अच्छा जी, ये तैमूर झगड़ा साहब भी काफ़ी नाराज़ रहते थे इमरान खान साहब के, काफ़ी गिले शिकवे भी इन्होंने किए कि जी हम जो बात पहुंचाते हैं इसमें तो गिले शिकवों वाली लिस्ट के अंदर तो खैर लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के जितने भी हमारे लीडर्स हैं उसके अंदर आतिफ खान साहब ने भी बड़े गिले शिकवे किए थे। लेकिन ये कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल,
اب ان لوگوں کو اب کافی زیادہ سکون میں نظر آتے ہیں. obviously سب کو کوئی نہ کوئی عہدے دے دیے جائیں گے, اور اچھی بات ہے جس کو بھی جو عہدہ دیا جائے وہ اس میں آ کر کام کرے فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. ہمیشہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایک ٹرموائل ہے, پولیٹیکل میوزیکل چیئر ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, چاہے وہ حکومت کی جانب سے ہو چاہے وہ اپوزیشن کی جانب سے ہو. اس میں نقصان اگر کوئی اس کے اوپر پلے کرتا ہے, گیم کھیلتا ہے, وہ ٹوٹل ہی پاکستان کے اگینسٹ جاتی ہے, پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے وہ چیز. کیونکہ اگر آپ اپنی پازیٹیو انرجیز, ہمارے پولیٹیشینز, عوام کے منتخب کردہ نمائندے جتنے بھی ہیں, اگر وہ اپنی پازیٹیو انرجیز پازیٹیو کاموں کے اندر لگائیں گے تو ہی پاکستان کو کچھ بھلا ہو پائے گا, پاکستان کے عوام کا بھلا ہو پائے گا. ہمیشہ سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جی مہنگائی جو ہے وہ ایک اس نے طوفان ایک مہنگائی کا اس ملک میں آیا ہوا ہے. یہ سارے چاہے صوبائی لیول پہ ہو یا وفاق کے لیول پہ ہو, سارے آپس میں مل کے یہ اگر میثاق معیشت کے لیے اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے تو میرے خیال سے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اس جو معاشی جو ایک بھنور ہے اس میں سے نکل آئے گا. اچھا جی, آگے بہرحال آپ سے تیمور جھگڑا صاحب کو جی وزارت خزانہ دی جائے گی, یہاں پر ہم نے اینڈ کی تھی یہ چیز. خیبر پختونخوا کی کابینہ میں ممکنہ طور پر مینا خان, فضل خان, سید قاسم علی شاہ, خلیق الرحمان, ظاہر شاہ تورو کے نام بھی شامل ہیں, تاہم کابینہ کا باقاعدہ اعلان جلد متوقع ہے. اڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران جی عمران خان صاحب نے بلین ٹری سونامی, صحت, تعلیم اور پولیس میں ریفارمز پر زور دیا اور بلین ٹری منصوبہ فی الفور شروع کرنے کی ہدایت کی ہے. یہ جی بلین ٹری منصوبہ تو آنیسٹلی سپیکنگ یہ ہم نے خود بھی دیکھا تھا, یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا عمران خان صاحب کا, اور یہ کافی زیادہ پذیرائی اس کو ملی نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی. تو ایسے کام ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. اچھا جی, پنجاب کابینہ پہ اب آ جاتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی جو کابینہ ہے, پنجاب کابینہ جی فائنل ہو گئی ہے. پنجاب کی نئی کابینہ جو ہے وہ کل حلف لے گی. پنجاب کابینہ کی حلف برداری کل شام 4 بجے ہوگی. حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد ہوگی. پنجاب کابینہ کے ناموں کی منظوری نواز شریف صاحب نے دے دی ہے. اچھا جی, ایک طرف کابینہ کی منظوری عمران خان صاحب نے 7 ناموں کی دی ہے, دوسری طرف انہوں نے دی ہے, تو کانٹے کا مقابلہ ہے. ہم لوگوں نے ایک کوشچن بھی چھوڑا تھا کہ اس کے اندر جو علی امین گنڈا پور ہے وہ سب سے زیادہ اچھے ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ, ایک اچھے گڈ ایڈمنسٹریٹر فار دا پیپل آف خیبر پختونخوا وہ ثابت ہوں گے, یا دوسری جانب جو پنجاب ہے ایک بڑا صوبہ پاکستان کا, اس میں مریم نواز صاحبہ ایک اچھی ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ پنجاب کی عوام کے لیے ایک اچھی ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوں گی. یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ان لوگوں کی کارکردگی دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ جی کون کتنی ڈیلیورنس دیتا ہے, کون کتنا ڈیلیور کر رہا ہے, کون کتنا عوامی وزیر اعلیٰ ہے. بیسیکلی تب ہی زیادہ مزہ آتا ہے, پھر عوام میں مقبولیت تبھی بنتی ہے آپ کی. صرف فوٹو سیشنز اور فوٹو شوٹس تک جو ہے وہ محدود نہیں رہنا چاہیے. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا جی 10-10 ہزار روپے لوگوں کی کفالت کے لیے کوئی پروگرام شروع کر رہے ہیں, وہ بھی دیں گے. تو میرے خیال سے یہ 10,000 روپے دینے کے بجائے اگر آپ لوگ کوئی اس طرح کی کوئی سیٹ اپ اس طرح کا بنائیں نا کہ وہ لوگ آئیں, لوگوں میں اویئرنیس آپ لوگ پیدا کریں کہ وہ آ کر کام کریں, وہ اپنی ایفرٹ کریں, محنت کریں, اس کے بعد ان کو اجرت ملے اس چیز کی, تو وہ زیادہ مزے کی چیز ہے. اگر اس طرح سے آپ لوگ کریں گے بالکل کریں, چلیں, ایک اچھی چیز ہے. آپ لوگوں نے کسی ویژن کے تحت یہ کیا ہوگا. مریم نواز صاحبہ بھی اس طرح کے کام کر رہی ہیں, اللہ کرے چلیں یہ گھر بھی بن جائیں لوگوں کے لیے. اور کروڑوں اربوں چیزوں کی بات کی جاتی ہے کہ اچھا جی 1 کروڑ گھر بنا دیں گے, 1 کروڑ فلاں کر دیں گے, لیکن میرے خیال سے آخر میں عوام تو بھوک ننگ جو ہے وہ جگہ جگہ جہاں نظر دوڑائیں وہاں پر مڈل کلاس بھی پریشان ہے. میرے خیال سے جو اپر مڈل کلاس ہے وہ بھی پریشان ہوگی, غریب کا تو بیچارے کا حال ہی نہ پوچھے نا. اچھا جی, پنجاب کابینہ کی بات کرتے ہیں جی. یہ نواز شریف صاحب نے منظوری دے دی, پنجاب کابینہ میں 25 وزراء ہوں گے, معاون خصوصی حلف لیں گے. ٹھیک ہے جی. پنجاب کابینہ میں مریم اورنگزیب, رانا ثناء اللہ خان اور پرویز رشید شامل ہوں گے. اچھا جی, مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کا شاید مریم اورنگزیب کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے, کیونکہ ہر جگہ وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں. اس مرتبہ وفاق میں ان کو انفارمیشن منسٹری تو نہیں مل رہی, جبکہ میرے خیال سے کافی زیادہ جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے اس سے بڑا زور لگایا گیا تھا کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ نے تقدیر بدل دی تھی پی ٹی وی کی, تو تقدیر بدل دی تھی, ہمیں دوبارہ سے یہی والی انفارمیشن منسٹر چاہیے. لیکن اب ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں, ہم لوگ اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی عطا تارڑ صاحب کا نام وفاق میں آ رہا ہے اس کے لیے, فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے لیے.
تو بہرحال اچھی بات ہے، چلیں بس بدلے نہ لیں کسی سے بھی، کوئی بھی نہیں، نہ مین اسٹریم میڈیا کے، نہ یہ سوشل میڈیا سے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ شوڈ بی دیئر، اس کو ذرا تھوڑا سا چلنے دیں، اعلیٰ ظرف دکھائیں اپنا، جمہوری طاقتیں جو ہیں وہ ایسے ہی چلتی ہیں، اور جمہوریت ایسی مضبوط ہوتی ہے کہ سین وائس ہونی چاہیے. بالکل میں یہ نہیں کہتا کہ غلط اینٹی اسٹیٹ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں، بالکل ہی اور شی شوڈ بی اکاؤنٹیبل، لیکن یہ کہ اگر فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی اظہار رائے آپ کو ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات کی، اگین میں نے دوبارہ سے، میں تو بار بار ہی کہوں گا، خیر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی سی کوئی بات کر دی جس سے آپ کا اختلاف ہے تو آپ فوراً اس کو بندے کو پکڑا، چلو جی انو پاؤ اندر. اچھا جی، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ اور پرویز رشید شامل ہوں گے جی کابینہ میں. پنجاب کابینہ میں خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، صہیب بھرت شامل ہوں گے. پنجاب کابینہ میں فیصل ایوب کھوکھر، رانا اسحاق حیات، شیر علی گورچانی شامل ہوں گے. پنجاب کابینہ میں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، بلال یاسین بھی شامل ہوں گے. اچھا جی، بڑے اولڈ لاہور کے یہ سارے نام ہیں، پرانے نام ہیں. آبویسلی ان لوگ کی اپنی حلقے کی جو سیاست ہے نا وہ بڑی پاورفل ہے. مجتبیٰ شجاع الرحمان ہو جائیں یا بلال یاسین ہو جائیں، اندرون شہر سے ان لوگوں کا تعلق ہے، اور ان لوگوں کو تو ظاہر ہے وہ ان کی ڈیپ روٹس ہیں وہاں پر، تو ان کو کابینہ میں شامل کرنا میرے خیال سے ایک مجبوری بھی ہے. اور دوسرا اپنے لوگوں کے لیے یہ لوگ ٹھیک ہیں. ہمارے مشاہدے میں بھی آیا، اپنے اگر ادھر عوام بھی آپ کو پتہ ہے وہ جیسی عوام ویسے حکمران، وہ ایک گلی ان کو پکی کر کے دیتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں چل پائن تو نہیں پانا ایسی ووٹ. تو اچھا جی، قاف لیگ اور آئی پی پی کے ممبرز کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اطلاعات ہوں گی. مریم اورنگزیب صاحبہ کو جی منصوبہ بندی اور ترقیاتی کی وزارت دی جائے گی. اچھا جی، عظمیٰ بخاری صاحبہ کو مطلب یہ وفاق کے لیے تو بالکل ایک جو دبنگ وائس تھی وہ مریم اورنگزیب، چلے سمجھ میں آتی ہیں، بالکل ٹھیک تھی. عظمیٰ بخاری صاحب کو پروونس لیول پہ، یہ عظمیٰ بخاری صاحب کا اگر میں آپ کو کمپیریزن بتاؤں نا تو وہ بڑے سارے یہ ان کے آئی پی پی میں چلے گئے ہیں. وہ ان کی چھوٹی چھوٹی سی داڑھی تھی، وہ جو وزیر اطلاعات تھے فیاض الحسن چوہان، فیاض الحسن چوہان ٹائپ کی. فیاض الحسن چوہان صاحب کی تو خیر بہت ہی انتہا سے زیادہ گندی زبان کے مالک وہ، یہ تو میں آنیسٹلی بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ بہت ہی ان کی بلو دا بیلٹ جانے والے تھے. لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہے نا وہ ہے ٹکر کی، وہ ٹکر ضرور دیتی ہے. مطلب اگر کوئی ان کا کوئی ٹف ٹائم دے گا، مریم نواز صاحبہ پہ کوئی تنقید کرے گا، تو اگر یہ وزیر اطلاعات آ گئی صوبائی تو یہ بھی کوئی ٹکر کی ہیں، یہ کریں گی، پورا حساب کتاب لگائیں گی ان کا. تو بہرحال یہ وفاق پنجاب اور خیبر پختونخوا کی کابینہ جو ہے اس کی تشکیل ہونے جا رہی ہے. کل پنجاب میں تو جی حلف بھی لے رہے ہیں نئے کابینہ کے جو ارکان ہیں. آگے جو ہے وہ وفاق رہ گیا ہے. وفاق میں اب کابینہ میں بندر بانٹ چلے گی. ایم کیو ایم کو کوئی وزارتیں ملیں گی، پیپلز پارٹی بھی نہ میں ہاں ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی وزارتیں ان کو بھی مل جائیں گی. بہرحال آئیں یہ لوگ کام کریں، ڈیلیور کریں، ورنہ اگین وہی پہلے بھی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی اب کام کرے گا، اب حالات بہت ٹف ہیں. اگر کوئی کام کرے گا وہ سروائیو کرے گا، اگر نہیں کرے گا سیاست اس کی پوری دفن ہو جائے گی. کیونکہ جس طرح سے ظاہر الزامات لگائے جا رہے ہیں دھاندلی کے حوالے سے کہ جی مینڈیٹ چوری کیا گیا، مینڈیٹ فلاں کیا گیا، تو ان لوگوں کو چاہیے یہ لوگ زیادہ سیریس لیں، یہ ڈیلیور کریں، ڈیلیور کر کے بتائیں اپنے مخالفین کو کہ نہیں جی ہم لوگوں نے ڈیلیور کر کے بتایا، ہم لوگوں نے کام کیا پاکستان کے لیے، ہم لوگ اس کو اوپر لے کر آئے ہیں، ہماری اکانومی جو ہے وہ یہاں سے وہاں پہنچ گئی ہے، ہم لوگوں نے سارے بڑے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں. تو میرے خیال سے سچویشن بڑی ڈفرنٹ ہوگی. آپ لوگ کا بہت شکریہ ولاگ دیکھنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.